بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمارا جو بلوچستان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس اور اس کے ارد گرد جو ہمارے پروگرامز تھے بہت اچھا آپ نے ہمارا کوریج بھی کیا. بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ کا پریس کلب آ کے وہاں ایک انٹریکشن رکھتے، لیکن انشاءاللہ ایسے بھی آگے جا کے موقع ملیں گے. ہمیں خوشی اس بات کی کہ آج ہم بلوچستان کے صحافی سے جو پاکستان کے سب سے بہادر صحافی ہوتے ہیں ان سے میرا ایک انٹریکشن ہوگا. میں شروع تو آبویسلی اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ میں بلوچستان کے عوام اور کوئٹہ شہر کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ یوم تاسیس کا پیپلز پارٹی کا ہمارا جلسہ کو کامیاب کروا کے انہوں نے یہ پیغام پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بھیجا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بلوچستان میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے اپنا یوم تاسیس کے جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوتھ کے لیے منصوبہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ ہمارا یوتھ کارڈ کی منصوبہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز کی ڈگری ساتھ ہوتے ہیں، مگر روزگار ڈھونڈنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کرائٹیریا میں فٹ ہو ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پیریڈ میں اپنا اگر ایکسپیرینس ان کو چاہیے جاب ڈھونڈنے کے لیے، ان کو جو بھی سہولتیں چاہیے وہ اس پیریڈ میں ہم ان کو دلوا سکیں. ساتھ ساتھ ہم اپنا یوتھ مرکز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بنانا چاہتے ہیں جہاں نہ صرف لائبریری ہوگا مگر ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، انٹرنیٹ ایکسیس ہائی کوالٹی کا عوام کے لیے مفت انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوگا. میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ووکیشنل ٹریننگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسکلز ہو، جہاں ہم نوجوانوں کو جن کے پاس تعلیم ہے لیکن وہ پیریڈ کو جہاں مشکل ہوتا ہے تلاش کرنا روزگار، اس کو بھی ہم کور کریں. ساتھ ساتھ ہم کیریئر سروسز پرووائڈ کریں. کیریئر سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا جو آتے ہیں ہمارے پاس، چاہے ان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، اسکل ہو یا نہ ہو، ہم ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹرویو میں کیسے کنڈکٹ کریں، آپ کی صلاحیت کیا ہے، اس صلاحیت کے مطابق آپ کے سکلز کے مطابق آپ کہاں کہاں آپ بیسٹ فٹ ہوں گے روزگار کے لیے. پاکستان میں بہت سے روزگار کے مواقع ہیں، پاکستان کے باہر بہت سے روزگار کے مواقع ہیں، مزید روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کرنے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو اپرچونٹیز ہے، جو ویکنسیز ہے، وہ ایک جگہ کو آپ کو وہ سارا انفارمیشن ملے کہ حکومت کے ان سارے ادارے میں ویکنسی ہے، یہاں آپ اپلائی کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ان سکلز کا تلاش کر رہے ہیں، آپ یہاں سارے آپ اپلائی کریں. میں خود جب سندھ کے بارے میں، جب میں نے ابھی بلوچستان کے بارے میں کہا نا، ویسے میرے سوچ سندھ کے بارے میں ہے. سندھ کے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانوں، لیکن اس وقت شکر الحمدللہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بہت ہی کوشش رائیونٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے، مگر وہ بات وہ بن نہیں رہا. اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے، جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہیں. نیب کا نہ ہمیں کبھی پہلے کوئی دلچسپی تھا. ہمارا جب 18 مہینے کی حکومت بھی تھا، میرا فوکس پورا کا پورا اپنا کام پہ ہوتا تھا. اس کم ٹائم میں کتنے اپنے عوام کی خدمت کر سکوں. ہاں، اگر میں وہ 18 مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں، شاید وہ چیزیں ہو جاتے مگر کام رہ جاتے. تو نیب جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہے.
ہم نے پہلے بھی بڑا نیب دیکھے ہیں, آج بھی نیب دیکھنے کے لیے تیار ہیں, بٹ فوکس ہمارا عوام پہ ہے, الیکشن پہ ہے, عوام کے لاڈلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا اچھا چل رہا ہے. اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھے, سیاسی جماعت سے پوچھے, ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا. اور یہ ریاستیں دنیا بھر میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا یا ایسی کچھ ہو رہا تھا, تو وہاں جو کیپٹل ہل پہ ان کا پارلیمنٹ پہ, نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا, ان سارے کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو رول آف لا تو اپنی جگہ, بٹ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم جب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, تو یا سیاستدانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے. مئی 9 کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل پاکستان کی تاریخ میں, حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل, تمام ایشوز, تمام جو وہ مسئلے ہیں اس کے تھرو ہم ایڈریس کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے, جمہوریت کے لیے مزید اسپیس گینز کر سکتے. ہوگا میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے, ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت ہے. میں یہ کہوں کہ فلانا کھلاڑی یا فلانا بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو یہ غلط بات ہوگا. ہمارا اگر مخالف ہے, ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے, ہمارا مقابلہ غربت سے ہے, ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نسل, پاکستان کا نوجوان نسل ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.